بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم سبق پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے چور، جو کہ آپ کی سندھ بک بورڈ جامع شوروں کی صفحہ نمبر 20 سے لے کر 25 پر موجود ہے، اور میں ہوں آپ کا معلم محمد احمد۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مقاصد تدریس کے بارے میں۔ تو سبق کے مصنف اشفاق احمد کے حالات زیست سے ہم آگاہی حاصل کریں گے، اور ان کا ادب کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سبق کی تشریح اور الفاظ و معنی، نئے الفاظوں کو جملوں میں کس طرح استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ افسانہ کی تعریف کیا ہے اور دیگر اصناف میں اس کی اہمیت کیا ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے سبق چور کی طرف۔ جب یہاں پر اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب اس نے اندر کوٹری میں پہنچ کر دروازہ بند کیا تو اس کا دل ذرا سا گھبرایا، لیکن پھر اس نے جی کڑا کر کے جیب سے چھوٹی ٹارچ نکالی اور روپیہ بھر روشنی کا حلہ فرش پر چھوڑ دیا۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر الماری کا پٹ کھولا۔ دیکھیے یہ جو آپ پڑھا ہے آپ نے پیراگراف پہلے والا، اس کے اندر اشفاق احمد کیا کہتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے 1925 کے اندر، اور 2004 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ بہت بڑے ادیب تھے۔ فیروز پور کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کیا، اور پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے اردو کی سند حاصل کی تھی۔ اس پیراگراف کے اندر بتا رہے ہیں کہ جب اس نے اندر کوٹری میں پہنچ کر دروازہ بند، یعنی چور جیسے ہی اندر آیا تو اس نے جو جیب سے ٹارچ نکالی، اور پھر اس نے کیا کیا کہ جو ٹارچ کی روشنی تھی وہ فرش پر ڈالی، اور کمرے میں دھیمی سی روشنی ہوئی تھی، اس کی کمرے کے اندر ہلکی سی روشنی ہوئی، اور اس نے پھر آگے بڑھ کر جو الماری کا جو دروازہ تھا وہ کھولا تھا۔ الماری دواؤں کی بوتلوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے بیچ کے خانے میں چھوٹے سے آئینے کے پاس کنگھی اور سرمے دانی پڑی تھی۔ اس نے اوپر اور نیچے کے خانوں میں روشنی کا روپیہ پھینکا، لیکن وہاں سوائے دواؤں کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ لکڑی کے تلے دانی میں اون کی کچی کانچ کی چوڑیوں کے چند جوڑے، سر پر لگانے کی پینے اور بجلی کے ایک بل کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بتا رہے ہیں اس پیراگراف کے اندر کہ وہاں پر چور جیسے ہی آیا تو وہاں پر اس کو جو چیزیں ملی اس کے اندر کچھ پنیں تھی جو بالوں پہ لگانے والی تھی، اسی طرح تھوڑی سی کانچ کی چوڑیاں پڑی تھیں، اور ایک بجلی کا جو ہے وہ وہاں پہ بل پڑا ہوا تھا۔ تلے دانی سیاہ شیشم کی تھی اور اس کا بوجھ کافی تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی سیٹ الماری کے تختے پر ٹھیک نہ بیٹھتی تھی۔ اس نے تلے دانی کو اتحاد سے اٹھا کر کھولا، اور نیچے سے ململ کے استر والا رجسٹری کا لفافہ دکھائی دیا۔ لفافہ دورہ کیا، اور اس کے پھٹے ہوئے کونوں سے ململ کے دھاگے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے بڑی صفائی سے وہ لفافہ اٹھایا اور ٹارچ دانتوں میں دبا کر اسے کھولا۔ اندر نئے طے شدہ نوٹ پڑے تھے۔ اس نے لفافے کو ناک کے قریب لا کر سونگھا۔ تازہ نوٹوں سے برس اور السی کے تیل کی خوشبو آ رہی تھی۔ یعنی جب وہ وہاں پر گیا تو اس نے کیا کیا کہ جو الماری تھی اس کو کھولا۔ الماری کھولنے کے بعد وہاں پر اس کو ایک لفافہ نظر آیا۔ لفافے کو اس نے جب کھولا تو اس کے اندر کچھ نوٹ تھے، اور جو نوٹ تھے اس کے اوپر تیل کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے لفافہ اپنی جیب میں رکھا، ایک سلائی دونوں آنکھوں میں سرے کی ڈالی، اور ہولے ہولے قدم اٹھاتا باہر سے میں نکل کر جدھر سے آیا تھا ادھر سے باہر نکل گیا۔ دور کہیں کوئی کتا بھونکا اور اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس کا دل تھوڑی سی مدت میں اتنی بڑی کامیابی پر بڑا مسرور تھا، اور وہ دل میں سیٹی بجاتا ہوا اپنی راہ چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے سرمئی اندھیرے میں سڑک کے آخری کنارے پر جن دکھائی دیا۔ اس کا سر آسمان پہ تھا اور ٹانگیں زمین پر۔ چور کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ جن آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کا خون رگوں میں خشک ہو رہا تھا۔ اپنے آپ کو اس بلا سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے سورۃ الناس کی تلاوت شروع کر دی تو جن بتیسی نکال کر زور سے ہنسا۔ نارنجی رنگ کا ایک شعلہ لپکا، اور وہ دور مضبوط کھمبوں پر وابٹا کے ٹرانسفارمر کا فیوز اڑ گیا۔ اس پیراگراف کے اندر بتا رہے ہیں کہ جب چور جا رہا تھا تو اس نے دیکھا
کہ وہاں پر ایک جن ہے جو اس کو نظر آیا ہے. تو وہاں پہ جیسے اس کو جن نظر آیا تو اس نے سورۃ الناس کی تلاوت شروع کی، جس پر جن جو ہے وہ ہنسنا شروع کر دیا. اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور ایک بہت بڑا شعلہ جو ہے وہ پھڑکا اور جو ٹرانسفارمر تھا اس کا فیوز اڑ گیا. جب چور نے اپنی کوٹری میں لالٹین جلا کر لفافہ کھولا تو اس میں سے 100 کا ایک اور 10 کے 7 نوٹ برآمد ہوئے. ساتھ ہی نیلے رنگ کے کاغذ پر لکھا ہوا ایک خط بھی تھا: جناب بھائی صاحب، لعنت ہو آپ کی دولت پر اور آپ کے روپے پر، جو وقت غریب بھائی کی کام نہ آ سکا. اس دنیا میں جس کا اور کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے. ہم نے کچھ چیزیں گھر کی بیچ کر 100 روپیہ بنا لیا ہے. 50 روپے ان کے ایک دوست سے مل گئے ہیں اور 20 روپے سے دوسرے سے. خدا نے چاہا تو اس رقم سے ہمارا بلو بچ جائے گا. ملٹری کے ڈاکٹر نے ہمیں بلو کی ایک آپریشن کے لیے پنڈی بلا لیا ہے. خدا اس کا بھلا کرے، وہ مفت آپریشن کرے گا. آپ سے تو غیر اچھے ہیں. اب ہمیں آپ کی مدد کی بالکل ضرورت نہیں. معاف رکھیں، اور جو روپیہ آپ ہمیں بھیجنا چاہتے تھے اس سے فریدہ کے کنگن بنوا دیں. ہم 170 میں پورا ایک مہینہ پنڈی میں گزار سکتے ہیں. پرسوں سے ان کی چھٹی شروع ہے اور ہم صبح کی لاری سے پنڈی پہنچ جائیں گے. خدا آپ جیسے بھائیوں سے سب کو محفوظ رکھے، آمین. خاکسار شکیلہ بیگم. یہاں پہ شکیلہ بیگم نے اپنا جو دیور تھا اس کو خط لکھا تھا کہ آپ نے اگر ہمارے کو پیسے نہیں دیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس چیز کا افسوس ہوا ہے کہ جو غیر ہیں وہ تو ہمارے کام آتے ہیں لیکن اپنے کام نہیں آتے. اور جو ملٹری کا ڈاکٹر ہے اس نے ہاں بھر لی ہے اور وہ ہماری جو بچے کا آپریشن جس کا نام بلو ہے اس کا آپریشن وہ کرے گا. یہ خط پڑھ کر چور کے دل پر ایک غصہ سا لگا اور وہ بتی بجھا کر اور اپنے کپڑے اتار کے کھڑی چرپائی پر لیٹ گیا. اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا اور اس سے یقین نہیں آ رہا تھا. ننگے چور نے اٹھ کر کونے سے ٹھنڈی سرائی کا پانی پیا اور پھر بستر پر لیٹ گیا. اس واقعے پر غور کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور 2 سیاہ آنسو اس کی کنپٹھیوں پر پھسل کر بالوں میں جذب ہو گئے. اس پشمانی کی حالت میں اسے نیند آ گئی اور جب وہ جاگا تو صبح کے 10 بج چکے تھے اور وہ خط اور روپے جیب میں ڈال کر جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گیا. یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ڈبڈبانا کس کو کہتے ہیں کہ آنسوؤں سے آنکھیں اس کی بھر گئی تھیں، صحیح ہے، اور اس کے جو آنسو تھے وہ کنپٹیوں پر آ گئے تھے. تو وہ بڑا جو ہے اس خط کو پڑھ کر افسردہ ہوا. شکیلہ بیگم کے گھر کے سامنے شہتوت کے چھوٹے سے پیڑ تلے ایک ASI میز کرسی ڈالے بیٹھا تھا اور 2 سپاہی باری باری ایک سگریٹ کی کش لگا رہے تھے. شکیلہ کا پس قد خاوند تھانے دار کے سامنے کھڑا تھا اور تھانے دار پینسل سے کان کھجا رہا تھا. چور ان کے سامنے سے گزرا اور پیچھے نظر کیے بغیر سیدھا دوسری گلی میں چلا گیا. بڑی سڑک میں بس اسٹینڈ کے پاس اس نے کھوکے والے سے سگریٹ کی ایک ڈبیا خریدی، لیکن جیب میں صرف بندھے ہوئے 170 روپے ہونے کی وجہ سے وہ ڈبیا اسے واپس کر دی. داتا دربار جا کر اس نے 2 رکعت نماز کفارہ ادا کی. فوارے کا پانی اپنی سرما لگی آنکھوں پر پھیرا اور مزار کی طرف منہ کر کے الٹا چلتا ہوا جوتوں والوں کے پاس پہنچ گیا. جوتے پہن کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں پر انگلیاں پھیرتا رہا. پھر اس نے ہاتھ باندھ کر کہا: بابا جی معاف کرنا، اس وقت ہاتھ خالی ہے. جوتوں والے نے ہاتھ کے اشارے اور تیوری کے چڑھاؤ سے کہا: بابا جا دفع ہو جا. وہاں سے دفع ہو کر وہ سیدھا بھائی اپنے دوست کے پاس پہنچا اور اس سے 2 روپے ہاتھ ادھار لے کر لنڈے چلا آیا. جہاں 8 آنے کی اس نے روٹی کھائی، 1 روپے بیٹھک پر جا کر ہار دیا اور باقی 8 آنے 3rd کلاس کے مسافر خانے میں فقیروں کو بانٹ دیے. یہاں پہ اشفاق احمد صاحب بتا رہے ہیں کہ جب وہ پیسے لے کر آیا تھا تو اس نے پیسے کہاں لٹائے، کہاں لگائے. کہیں تو جا کے اس نے بیٹھک پہ جا کے وہ باسی ہاری اور کہیں جو ہے مسافر خانے میں جا کر فقیروں کے اس نے پیسے بانٹے. رات کے وقت جب وہ شکیلہ کے گھر کے سامنے سے گزرا تو وہاں اندر کی بتی روشن تھی. اس نے چاہا کہ رجسٹری کا لفافہ اندر اچھال دے، لیکن پھر اسے حوصلہ نہ ہوا اور وہ دل کڑا کر کے گھر سے آگے سے گزر گیا. رات بھر چور اپنے ضمیر کے ساتھ جھگڑتا رہا لیکن اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی. صبح اس نے اپنے ضمیر کے آگے ہتھیار ڈال دیے. مسجد کے سکاوے میں ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد وہ سیدھا شکیلہ بیگم کے گھر پہنچا اور کنڈی کھٹکھٹا کر جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا. اس کا ارادہ تھا کہ جو ہی کوئی دروازہ کھولے گا وہ رجسٹری لفافہ
اس کے قدموں میں پھینک کر ہوا ہو جائے گا اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرے گا۔ یہاں پہ اس پیراگراف کے اندر کیا بتا رہے ہیں اشفاق احمد صاحب کہ وہ اپنی ضمیر کی عدالت کے اندر جیت نہیں سکا، حالانکہ وہ ان کے شکیلہ بیگم کے گھر پہ بھی گیا تھا اور اس کا دروازہ بھی بجایا، لیکن اس کے باوجود بھی پیسوں کا جو لفافہ تھا وہ نہیں دے سکا۔ دروازہ کھلا، اس کے سامنے شکیلہ بیگم کا پستہ قد خاوند کھڑا تھا۔ چور نے اپنی جیب سے لفافہ کھینچ کر جب پستہ قد آدمی کے سامنے مٹھی کھولی تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ پورا کھول کر کہا، میرا نام محمود علی ہے اور مجھے قریشی صاحب سے ملنا ہے۔ شکیلہ کی خاوند نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، یہاں کوئی قریشی صاحب نہیں رہتے۔ چور نے کہا، یہ مکان نمبر 367 نہیں کیا؟ یہ نہیں؟ جی نہیں۔ شکیلہ بیگم کی خاوند نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، یہ مکان نمبر 367 ہے، یہ 376 ہے اور معاف کیجیے گا۔ چور نے اپنا ہاتھ ایک بار پھر اس کے سامنے پھیلایا اور مصافحہ کر کے اطمینان سے چل دیا۔ راستے میں اس کے ضمیر نے اسے پھر لعنت ملامت کرنا شروع کر دی۔ چور نے چائے والے کی دکان پر بیٹھ کر ضمیر کو سمجھایا کہ اس نے ایمانداری سے روپیہ واپس کر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ اور اس کی انگلیوں نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ کیا کرتا؟ اپنے ضمیر کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں جھگڑنے کے بعد چور کی قوت مدافعت جواب دے گی۔ اسے اپنے اندر کے چور پر رہ کر غصہ آ رہا تھا اور وہ اپنی توجہ کسی اور طرف لگانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک شام جیل روڈ کے ایک سرونٹ کوارٹر سے ٹرانسسٹر ریڈیو چرایا اور لنڈے جا کر بیچ آیا۔ 45 روپے اس کے 3-4 دن گزارنے کے لیے کافی تھے اور وہ 3-4 دن گزارنے کے لیے لاہور چھوڑ کر قصور چلا گیا۔ قصور میں حضرت بلے شاہ کے قرب میں رہ کر اسے بڑا سکون ملا، لیکن اس کے ضمیر کو یہاں بھی آسودگی میسر نہ آئی۔ ہر شام مسجد میں سونے سے بیشتر اس کا ضمیر اس سے ایک ہی سوال پوچھتا کہ اگر تم اس روپے کی اپنی اس طرح حق حلال کی کمائی سمجھتے ہو جیسے تم نے ٹرانسسٹر ریڈیو سے حاصل کی، تو پھر اسے کیوں خرچ نہیں کرتے؟ جیب میں کیوں لیے پھرتے ہو؟ چور کا یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ چور کا ایک ہی جواب دیتا کہ ابھی مجھے اس کے خرچ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے نہیں خرچ کرتا، جو ضرورت پڑے گی خرچ کر لوں گا۔ لیکن اس کا دل اس جواب سے مطمئن نہ ہوتا تھا اور اسے کچا سا جواب سمجھتا تھا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بتانے کی اشفاق احمد صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو چور تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح پیسے خرچ کروں، لیکن اس کا ضمیر اس کو لعنت بلامت کرتا تھا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ تمہارے تو نہیں۔ آگے بتاتے ہیں کہ چور حیران بھی تھا اور ناخوش بھی۔ اسے یہ چوری بہت مہنگی پڑی تھی، نہ کام آتی تھی نہ جان چھوڑتی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شکیلہ بیگم کا خط پھاڑ ڈالے جو ان روپوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک شام باہر کھیتوں میں ریل کی پٹری پر بیٹھ کر وہ خط پھاڑ کر اس کے پرزے ہوا میں اڑا دیے۔ رات جس وقت وہ سونے کے لیے مسجد کی صف پر لیٹا تو اس کا ضمیر پھر اسے لعنت بلامت کرنے لگا۔ چور 1 ہفتہ قصور میں گزارنے کے بعد پھر لاہور پہنچ گیا۔ مزنگ چورنگی پر لاری سے اترتے ہی وہ سیدھا شکیلہ بیگم کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو اس نے راستے میں رجسٹری والا لفافہ ایک نالی میں پھینک دیا۔ 170 کے نوٹ احتیاط سے جیب میں ڈال لیے۔ جب وہ گلی کے موڑ پر پہنچا تو اندر سے ایک بچے کا جنازہ باہر نکل رہا تھا۔ اس کا ایک پایا پست قد آدمی کے کندھے پر تھا اور وہ زار زار رو رہا تھا۔ چور نے آگے بڑھ کر پست قد آدمی کی جگہ کندھا دیا اور پھر اس سے ایک دوسرے آدمی نے کندھا بدل لیا۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جس بچے کے لیے وہ پیسے تھے تو وہ چونکہ اس کا تو انتقال ہو گیا تھا اور اس کا وہ جنازہ لے کے جا رہے تھے اور یہ بھی جو چور تھا یہ بھی جنازے میں شریک ہوا۔ ایک سفید ریش بزرگ شکیلہ بیگم کی خاوند کو بغل میں لے کر چل رہا تھا اور اسے صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ ایک اور نوجوان جو غم نصیب کے دفتر کا ساتھی معلوم ہوتا تھا کہہ رہا تھا، ملٹری اسپتال سے آپریشن کا بلاوا بھی آ گیا، کرنل صاحب نے ایک وعدہ بھی کر لیا تھا مفت آپریشن کا، اور یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہوتا، بس ذرا دل کی نالی میں انگلی ڈال کر اسے کھولنا ہوتا ہے، معمولی آپریشن ہے جی، لیکن اگر وقت زیادہ گزر جائے تو پھر یہی ہوتا ہے اللہ کا حکم۔ شکیلہ کا خاوند دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور 2-3 آدمی مل کر چور کو برا بھلا کہنے لگے جس نے سفر خرچ کی ساری رقم چرا لی تھی۔
اچھا جی، یہ جو تھا پیراگراف، اس کے اندر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ چور بھی جنازے کے اندر شریک تھا، اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہ چور کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ چور کے زمین نے جیسے اس کی گدی میں زور کا تھپا مارا اور وہ زانوؤں کے بل سڑک پر گرا، دو آدمی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے چھلے ہوئے زانوؤں پر ہاتھ پھیرا۔ شکیلہ کے خاوند نے چور کو تشکر اور محبت بھری نظروں سے دیکھا اور جنازہ میانی صاحب پہنچ گیا۔ جب بچے کو دفنا کر سب لوگ چلے گئے تو چور بڑی دیر تک قبرستان پر کی دیوار پر بیٹھا رہا، اور جب شام کافی گہری ہو گئی تو وہ آہستہ سے اٹھا اور اس نے پھولوں سے بھرا ہوا ایک چھابا 12 روپے میں خریدا اور سکے کو ساتھ لے کر تازہ بنی ہوئی قبر پر پہنچ گیا۔ جب سکا اس کی مرضی کے مطابق قبر کو تر بتر کر چکا تو اس نے 3 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بچے کو دفن کر دیا گیا تھا تو وہ جو چور تھا وہ وہاں پہ گیا اور جو پیسے تھے اس میں سے اس نے کچھ پھول جو تھے اس کی قبر پر ڈالے، اور جو وہاں پہ سکا کس کو کہتے ہیں، جو پانی وہاں پہ قبروں کی اوپر پھینکتا ہے، اس کو کچھ پیسے دیے، 3 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھے تاکہ اس کی جو مزدوری ہے وہ اس کو ادا کر سکے۔ آگے جو ہے وہ پیراگراف آخری جو پیراگراف اس کے اندر بتاتے ہیں، اور جب چور قبرستان سے باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے باقی کے 155 میں سے 10 کا نوٹ اور نکالا اور کھوکے والے سے بولا، ایک ڈبی کیپسٹن، 4 پان۔ ٹھنڈی ہوا کو لطف لینے کے لیے چور کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور شکر کرنے لگا کہ اس ایک نیک کام سے اس کی ضمیر کا بوجھ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہاں پر اشفاق احمد صاحب بتا رہے ہیں کہ جو پیسے اس سے بچے تھے، اور وہاں سے جب قبرستان سے واپس آیا تو جو بچے ہوئے پیسے تھے اس سے اس نے کیپسٹن لی اور 4 پان لیے، اور وہ وہاں پر پان کھانے کے بعد سگریٹ پیتے ہوئے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ایک گناہ تھا اس کا میں نے آج کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اچھا بیٹا، یہ سبق تھا جو ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کا خلاصہ جانا۔ مرکزی خیال اس کا یہ ہے کہ جو اچھائی ہوتی ہے اس کی ضمیر گواہی دیتا ہے، انسان کا ضمیر اس کی گواہی دیتا ہے۔ جو برائی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی انسان کو جو ضمیر ہے وہ جھنجھوڑتا ہے۔ تو آپ نے سبق جو پڑھا ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی جو خیال ہے وہ بھی اپنے الفاظ میں آپ لکھیے گا۔ آگے بیٹا، مذکورہ سبق میں برتے گئے نئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ اس کے اندر جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو آپ نے جملوں میں اپنے استعمال کرنا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ صفحہ نمبر 26 پر موجود جو مشقی سوالات ہیں اس میں سے کسی بھی 3 سوالات کے آپ نے جواب دینا ہے۔ تو یہ بیٹا آج کا آپ کا گھر کا کام ہے۔